اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیارے بھائیوں، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آگے سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق کو سمجھا، اور آج ایک خاص طبقہ جو ہے اس معاشرے کے اندر، وہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا جائے کہ ان کو پہلا نمبر دینا چاہیے تو وہ اس بات پر ناراض ہوتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز میں صحیح البخاری سے باحوالہ اللہ کی رحمت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا نمبر دیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلا نمبر دیا اپنے بعد، اور رسول اللہ کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی پہلا نمبر دیا حضرت ابوبکر صدیق کو، اور حضرت علی المرتضی کے بیٹے محمد بن حنفیہ انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلا نمبر دیا۔ تو آئیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا، میرے پاس صحیح البخاری ہے، صحیح البخاری 5ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 111 ہے، حدیث نمبر 3671، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابوبکر صدیق کی شان موجود ہے۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ خیر بعد النبی قال ابو بکر، فرمایا کہ مجھے اے میرے ابو جی بتلائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل کون انسان ہے، سب سے افضل کون صحابی ہے؟ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قال ابو بکر، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ثم من، فرمایا کہ اس کے بعد کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ ثم عمر، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل ترین ہستی ہیں۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی موجود ہے، صحیح البخاری ہے، کتاب الفضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں جلد صفحہ نمبر 104 ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ اسی طرح ایک آنے والی عورت آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہے اے اللہ کے نبی جی مجھ کو آپ سے کام ہے ضروری، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوٹ جائے اے عورت، اے اللہ والی لوٹ جاؤ، پھر کبھی آنا، پھر آپ کا کام ہو جائے گا، جو آپ کو بات ہے مسئلہ ہے پھر آپ کا پورا ہو جائے گا۔ تو یہ عورت کہنے لگی اللہ کے نبی جی اگر میں پھر واپس لوٹ کر آؤں، پھر کبھی آؤں تو اگر میں آپ کو نہ پا سکوں، تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس عورت کا اشارہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی طرف، یعنی کہ اگر آپ اس دنیا میں نہ ہو تو میں اپنا یہ کام، یہ مسئلہ کس سے حل کرواؤں گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر مجھے تم نہ پا سکو، میں آپ کو نہ مل سکوں تو ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کہا جاتا ہے یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، جبکہ اہل بیت کے ساتھ
سیدنا ابو بکر صدیق ایک بے بہا محبت کرنے والے تھے، ایک مثالی محبت کرنے والے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نکلے، ساتھ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ موجود ہیں، اور اسی طرح بازار میں جا رہے ہیں، دیکھا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچوں کے ساتھ اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو اٹھا کر اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور فرماتے ہیں اے علی، یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے ہیں، ان کا چہرہ بہت نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہے، جبکہ آپ کے ساتھ ان کی مشابہت نہیں ہے، اور مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی بھی اس بات پر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضرت حسن پر میرے باپ قربان ہو جائیں۔ دیکھیں اگر محبت نہیں تھی حضرت ابو بکر صدیق کو تو پھر اپنے کاندھوں پر سیدنا حسن کو کیوں اٹھایا اور کیوں یہ الفاظ فرمائے کہ اے حسن تجھ پر میرا باپ بھی قربان ہو جائے۔ یہ اتنی محبت کرنے والے، اور اس سے آگے روایت یہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی ہے یہ صحیح البخاری 5ویں جلد صفحہ نمبر 160 ہے اور حدیث نمبر 3750 ہے، اور اس سے 3751 جو نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا پروانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، نبی علیہ السلام کی رضا، نبی علیہ السلام کی خوشنودی ان کے اہل بیت سے محبت کر کے تلاش کی جا سکتی ہے، تو اندازہ کیجئے لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق اہل بیت سے محبت کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی پیار کریں۔ اگر ہماری بات پہ یقین نہیں آتا، صحیح البخاری ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ صحابہ کرام میں سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کو دیا کرتے تھے، تو ہم کو چاہیے جو حضرت علی کو ماننے والا ہے اس پر یہ بات لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق سے پیار کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کے بغض سے اللہ پاک فرما دے، ہمارے دلوں میں حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت عمر فاروق، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حسن و حسین، تمام صحابہ کرام کی اللہ رب العالمین محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ان سے بے بہا محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔